اللہ پاک کا نظام دیکھے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے، حضرت ساریہ جہاد میں گئے تھے تو اللہ نے سارے پردے سامنے سے میلوں 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 دور ہٹا کے فرمایا یا ساریہ الجبل، ساریہ جبل پہاڑ کے پیچھے دیکھ ذرا دشمن حملہ کر رہا ہے۔ ساریہ حضرت ساریہ نے بعد میں آ کے بتایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس وقت ممبر پہ کھڑے تھے، ممبر پہ کھڑے تھے۔ میں ایک مستند کتاب میں پڑھ رہا تھا، ایک واقعہ اسی پہ بات آئی، وہ واقعہ یاد رکھیے گا، مرشد والا پڑھ رہا تھا حضرت امام باقر، سبحان اللہ، رضوان اللہ سلام اللہ علیہ، امام باقر آل رسول کی بہت بڑی ہستی، کبھی کبھی اللہ کو حضرت ساریہ اور حضرت عمر کے اس بولوں کا واسطہ دے کے کہتے تھے، مولا تو وہ رب ہے جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے سے پردے ہٹا کے حضرت ساریہ کو راہیں سجھوائی تھیں، اے اللہ اس عمر کے رب کی حیثیت سے اب میری راہیں سجھا، اگر کسی رحم میں اٹک جاتے تھے اللہ ایسے راہیں سجھا دیتا۔ اچھا اس عمل کو میں نے بھی آزمایا، یہ آج قدرتی بات چلی، ایک نیا پیکج ہے جو شاید میں نے آج تک نہیں دیا۔ بات چلی تھی کہیں علامہ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کی، فخر الدین رازی تھے جو بہت بڑے محدث تھے، بات تو ان کی چلی تھی، تو میں یہاں آیا، میں نے بھی کئی دفعہ اللہ کو واسطے دی، کوئی ایسی چیز میں کہیں جو ہے دشمن حملہ کرنے والا ہے یا کہیں راستہ جو ہے بندہ اٹک گیا بھٹک گیا، تو مولا تو وہ رب ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا رب ہے، اور حضرت عمر نے جیسے ساریہ کو آواز دی تھی اور راہیں دی تھی، مولا آج وہی مجھے بھی آواز غیب سے دے، میرے کان سنے نہ سنے مجھے راہیں دے اور میری یہ راستے کھول دے اور میری حفاظت کا سامان بنا دے۔ بن جاتا ہے، وہ تو وجدان سے بولنے کی ضرورت ہے، درس سے کہنے کی ضرورت ہے، سوز و گداز سے پکارنے کی ضرورت ہے، راستے کون بناتا ہے۔ میرے پاس ایک صاحب ملے، مجھے کہنے لگے میں آپ کو سونا بنانا سکھاؤں، سکھا دو۔ میں نے کہا پھر ایک سونا میں بھی دوں گا آپ کو، آپ اپنا سونا بنائے دکھائیں، میں اپنا سونا دکھاؤں۔ وہ جیل کا سپریڈنٹ تھا، ریٹائرڈ، کہنے لگا ایک قیدی میرے پاس آیا، اس کے پاس یہ پوٹتا تھا، پارا لیا، ہڑتال ورکیہ کا کشتا ڈالا اس میں، انگلی میں ایسے کیا پارا جو ہے وہ سخت ہو گیا اور سونا بن گیا۔ کہنے لگے بس اس کو آگ نہ دکھانا، پارے کو آگ دکھائیں تو ایک منٹ میں ہوا بن جاتا، پارے کو ہماری طب کی زبان میں کبوتر بھی کہتے ہیں، کبوتر ایک منٹ میں اڑ جاتا، اس کو آگ نہ دکھانا، بظاہر یہ سونا ہے۔ مجھے اس نے وہ گولی دے دی، میں نے کہا یہ میرے کام کی نہیں، اپنے پاس رکھ۔ کہنے لگے ٹھیک ہے میرا سونا تو کام کا نہیں، آپ کا سونا کیا ہے؟ میں نے کہا ہاں میں بتاتا ہوں۔ میں نے کہا جس وقت نماز فجر کے وقت، آپ کو بتا رہا ہوں سونا، جس وقت اذان فجر ہو، اذان اور مؤذن جب کہے نا الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ من النوم، اور کوئی شخص اس وقت اگر ایک عمل کر لے، یہ ہے چند لمحوں کا، اور مؤذن کوئی سر والا کوئی سادہ، زیادہ سے زیادہ آدھا منٹ اور ایک منٹ کا عمل ہے، اصل میں مطلوب وہ گھڑی ہے، وہ ساتھ ہے، وہ برکت والی، قبولیت والی، محبوبیت والی، عطاؤں والی ساتھ ہے۔ ادھر سے یاد آیا تو عمل بھی یاد آ گیا، شاید میں نے آج تک پہلے کبھی یہ نہیں بتایا، دل میں نہیں آیا، چھوٹا سا مختصر سا عمل ہے، فرمایا کہ اس مختصر سے عمل میں صرف 11 بار پڑھ لے یا وہاب، یا وہاب، صرف 11 بار، اور 11 دفعہ ہی پڑھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ شاید پڑھ لیں، 11 دفعہ ہی پڑھ لیں، اگر گڑ گڑا کے پڑھیں تو 11 دفعہ ہی کافی ہوتا ہے۔ اس کے بعد مؤذن اذان کے اگلے بول کہتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ فجر اور فجر کا الصلاۃ خیر من النوم۔ ایک طرح میں نے یہ بیان کیا، ایک بندہ بیٹھا تھا کہہ رہا میں مؤذن ہوں، اذان دیتا ہوں، میں کیا کیسے کروں گا، اذان کے دوران تو میں نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا آپ کے لیے رخصت اور رعایت یہ ہے، یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ کوئی مؤذن اگر بیٹھے ہیں اذان دینے والے، یا لائیو پوری دنیا میں یہ میری بات پورے ورلڈ میں سنی جا رہی ہے، وہاں کوئی اذان دینے والے، تو میں نے ان سے عرض کیا آپ کے لیے قضا ہے، سب کے لیے قضا نہیں، آپ کے لیے قضا ہے۔ اذان کے بعد الصلاۃ خیر من النوم کہہ کے پھر 11 دفعہ یہ پڑھ لیں، آپ کا عمل ہوگا پورا، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کا اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا، اور سونا بھی ملے گا۔ اب اس میں 2 سونے ہیں، ظاہر فجر کی اذان سننے کے لیے سونا، بھائی فجر کی اذان وہ سنے گا جو سو نہیں رہا ہوگا، سو نہ، ایک تو سونا یہ ہو گیا، اور ایک یا وہاب جو ہے اے عطا کرنے والے، اے دم دینے والے، ایک اس کی اپنی طاقت اور تاثیر ہے، صرف 11 بار میں نے عمل کیا، اور اگر اس عمل کی طاقت اور تاثیر کو 6 آتشاں 2 آتشاں اور 100 گنا کرنا چاہتے ہیں، صرف 11 دفعہ سانس روک کے پڑھ لیں۔ کون سا مشکل ہے؟ پڑھنے بیٹھ کے سانس روک کے کتنے سیکنڈ لگے، کوئی دم گھٹا، اگر سانس روک کے، اور اگر اس کی طاقت اور تاثیر کو 100 گنا تو کر لیا، 1000 گنا کرنا چاہتے ہیں، یہ بات میری توجہ سے شیخ اور ارائیں ضرور سنیں، اور قدرت کا نظام میرے ارد گرد شیخ اور ارائیں ہیں،
اللہ کا نظام دیکھیں. اور شیخ بھی کھتری. ہمارے تجمل شمسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے ہم کھتری شیخ ہیں, کھتریوں میں مسلمان ہوئے. اگر کوئی 1000 گنا اس کی تاثیر چاہتا ہے, صرف 11 بار کیا پڑھنا ہے؟ تمنگری کا یہ راز تھا. اگر میں قبر میں لے کے چلا جاتا تو بڑا افسوس ہوتا. سچی بات ہے, افسوس بڑا ہوتا. میں نے نیت کی ہے, دعویٰ نہیں. یا اللہ میرے قبر میں میرے ساتھ جو مجھے موتی ملے ہیں کہیں کہیں سے, جہاں جہاں سے, انسانوں سے یا اس کے علاوہ کسی اور مخلوق سے, یا کتابوں سے, یا بزرگوں سے, یا صلحاء سے, یا اکابر سے, یا اللہ جو موتی مجھے ملے ہیں, یا اللہ میری کفن میں, میرے قبر میں میرے ساتھ نہ چلے. مخلوق کی امانت, مخلوق کو دے کے جاؤ. اللہ یہ کر دے, دعویٰ تو نہیں کر سکتا, وعدہ بھی نہیں کر سکتا. الصلاۃ خیر من النوم. ایک جگہ اسٹیشن پہ اترا, بڑی پرانی بات ہے. اسٹیشن کا کھانا لے رہا تھا بڑی احتیاط سے, پتہ نہیں کیسا ہوگا, کس طرح ہوگا. رات کا وقت تھا, کوئی غالباً آج تو 2-2:30 بجے ہوں گے اندازہ, بجے سے پہلے کا وقت. بہت پرانی بات ہے, میں سفر کر رہا تھا. اس بندے کی حالت میں نے دیکھی, 7 اذان تھی اور اس کے اوپر اسپیکر دیکھا. ویسے بھی اگر وہ اذان بغیر اسپیکر کی بھی دیں تو اس کے کانوں میں پہنچتی تھی, یعنی 7 مسجد تھی, اذان نہیں مسجد تھی. میں نے اس بندے سے کہا, میں نے کہا رزق اللہ سے وسیع مانگنا ہے یا تھوڑا؟ وہ ایسے پیسے دے دیے پہلے میں نے, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ یہ سمجھے کہ مفت کے مال میں مجھے باتیں کر رہا ہے. بقول ایک درویش کے جس کو اللہ کے نام کی دعوت دینی ہے اور اس سے معاملہ ہے, بہت سے سمجھے گا بڑا قیمتی موتی ہے. جس کو اللہ کے نام کی دعوت دینی ہے اور اس سے کوئی معاملہ ہے, پہلے اس سے معاملہ چکا کے اس کو اس کی قیمت, اس کا بھاڑا, اس